یہ سوال ہے کہ جی حدیث کی جو تدوین ہے وہ کم و بیش 150 سال بعد ہوئی ہے، تو اس زمانے کے درمیان میں جو لوگ تھے جن تک وہ حدیثیں نہیں پہنچیں تو کیا وہ منکر حدیث تھے؟ دیکھیے، جو ہمارا دین ہے یہ 2 صورتوں میں بالکل محفوظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ایک، دوسرے پیغمبروں کی سنت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن کے بعد آگے جاری کر دی۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے کیسے منتقل کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا انسانیت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو مثلا حضرت مسیح کے ساتھ ہوا کہ 10-12 لوگ ایمان لائے، ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، ان کے درمیان میں سے وہ اللہ کے ہاں روانہ ہو گئے۔ یہاں یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے۔ ان سینکڑوں ہزاروں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، دیکھا آپ کو، پھر اس کے بعد ایک بڑی سلطنت ان کی قائم ہو گئی، اور اس سلطنت نے تاریخ کے ایک روشن دور سے اپنی ابتدا کی، اور نسلاً بعد نسلاً وہ آگے منتقل ہوتی چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ ایک ایک شخص کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے۔ جو صحابہ کرام آپ پر ایمان لانے والے لوگ قرآن مجید سنتے، ان میں سے جو لکھنا جانتے وہ لکھ لیتے، جو یاد کر سکتے وہ یاد کر لیتے، اور اس طرح یہ قرآن مجید آپ کے زمانے ہی میں 10 لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، 10 لوگوں نے اس کو یاد کر رکھا ہوا تھا۔ یہ اس طریقے سے آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا، ایک نسل سے دوسری نسل کو۔ اب بھی یہ اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا جا رہا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اب تو چھاپا بھی جا رہا ہے لیکن لکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو ہر شہر میں مل جائیں گے جو اس کو زبانی یاد کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ رسول اللہ کے زمانے سے قرآن کے منتقل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ سنت، جو پیغمبروں کا طریقہ تھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ جو پیغمبروں کا پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے آپ اس کو جاری کریں، چنانچہ آپ نے جاری کر دیا۔ جہاں کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی زندہ کر دی، جس کی اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح کر دی، اور جہاں کوئی نئی چیز شامل کرنی تھی وہ بھی کر دی۔ تو یہ سنت جاری ہو گئی۔ کیسے جاری ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ نماز ایک دن کے لیے بھی مسجدوں میں منقطع نہیں ہوئی، اور نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کے بعد تمام صحابہ کرام شب و روز 5 وقت یہی نماز پڑھتے تھے۔ روزوں کے مہینے آئے، خود رسول اللہ کی زندگی میں 8-10 دفعہ آئے، لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، عمرہ کیا، یعنی جتنی بھی سنت ہے وہ سب کی سب مسلمانوں کے اس کو اصطلاح میں، ٹرم میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے، یعنی ہزاروں لوگوں نے اس کو آگے منتقل کر دیا، اور مسلمانوں کے علم نے بالاتفاق اس کی شہادت دے دی۔ یہ ایسے منتقل ہوئی ہے۔ اس لیے یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس میں نہ کسی اختلاف کا سوال ہے، کانٹینٹ کے لحاظ سے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی ہو جاتا ہے، سنت میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کانٹینٹ کے لحاظ سے یہ بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو کسی آدمی کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو تمام صحابہ نے پہنچایا ہے، اس کو پوری امت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ آج بھی نسلاً بعد نسلاً ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بالکل کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا دین قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ ترین شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بات، اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ یعنی یہ کیسے؟ جب بھی کوئی بڑی شخصیت ہوگی، اور بڑی شخصیت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، خدا کا آخری پیغمبر، تو لوگ اس کے پاس جائیں گے، کوئی بات پوچھیں گے، کوئی نصیحت حاصل کریں گے، کوئی سوال کریں گے، کسی کا جواب لیں گے، اور پھر شوق سے جا کے بیان کریں گے اس کو۔ تو یہ پہلے دن سے اسی طرح بیان ہونی شروع ہو گئی۔
اس سارے ذخیرے میں اب میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اب زندگی کا آخری پروجیکٹ یہی ہے، یہ کوئی 70,000 کے قریب لوگوں کی نریشنز ہیں جو حدیث کی صورت میں موجود ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے ساتھ جو دین ہمیں پہنچایا ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے. کیوں ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میری بات کو باہر جب آپ جا کر بیان کریں گے اپنے فہم کے لحاظ سے، اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی نریشن ہے، بیان کی ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پیغمبر کے شب و روز کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے سوانے کیا تھے، آپ جس دین کو لائے تھے اس پر کیسے عمل کرتے تھے، آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کرتے تھے، یہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزیں ہمیشہ کوئی 50-100 سال لے لیتی ہیں مرتب ہونے میں. یہ آج بھی اگر فرض کر لیجئے کوئی بڑے سے بڑا آدمی پیدا ہو جائے، جبکہ اب ٹیلی ویژن ہے اور آپ کے پاس ریکارڈنگ کے ذرائع ہیں، تب بھی ایسی چیزوں کو ترتیب دینے، مرتب کرنے میں وقت لگتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو رسول اللہ کی زندگی کا یا آپ کے علم و عمل کا ریکارڈ ہے، یہ بھی ایسے ہی مرتب ہونا تھا. اس میں کوئی 100-150 سال لگے، لیکن 100-150 سال کے دوران میں بھی لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ میں حضور کے پاس گیا تھا، میں نے یہ بات آپ کی سنی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ آپ کی زندگی میں بھی جو لوگ مدینہ آتے تھے وہ اپنے قبیلوں میں جا کے اسی طرح بیان کرتے تھے. میں گیا تھا، میں ملا تھا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اٹھ کر یہ بات کی تھی، آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی. یہ اس وقت بھی ایسے بیان ہوتی تھی. اس کو ایسے ہی بیان ہونا تھا. اس سے دین میں نہ ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا ریکارڈ ہے اور بڑی قیمتی دولت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اگر اس پہ کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آئے کہ جو کھٹک پیدا کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں، لوگوں کے بیانات پر عائد ہوتی ہے. اسی لیے اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اسی لیے اس پر کام کیا جاتا ہے، اسی لیے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو کچھ ٹیکسٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو ملا کے دیکھا جاتا ہے، اس نے کیا بیان کیا، اس نے کیا بیان کیا، کیونکہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تو اس کو تاریخ کے طور پر پڑھیے. دین کہاں ہے؟ وہ قرآن اور سنت میں پوری طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں.